فاروق اعظم فاروق اعظم فاروق اعظم فاروق اعظم۔ اللہ تعالیٰ کبھی آزمائش کے لیے بندے کے رزق میں تنگی کرتا ہے تو وہ شکوے پر اتر آتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری اہانت کی، میری توہین کی، میری بے عزتی کی۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ مجھے بہت کچھ ملتا، لیکن معاذ اللہ تعالیٰ نے میری بے عزتی کی اور میری بے عزتی کر کے مجھے بہت تھوڑا دیا۔ شکوے کرتا رہتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ یہ جو تمہاری روزی میں ہم نے تنگی کی ہے یہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ در حقیقت اس روزی میں تنگی کی وجہ خود تمہارے اعمال ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ پاک بہت سے گناہوں کی تو تمہیں دنیا میں سزا ہی نہیں دیتا، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں کو تو معاف کر دیتے ہیں یوں ہی۔ رزق میں تنگی کے دو مطلب ہیں۔ رزق میں تنگی کے کتنے مطلب ہیں؟ دو مطلب ہیں۔ رزق میں جو تنگی ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ آمدنی کم ہو اور اتنی کم ہو کہ اس میں آدمی کا گزارا نہ ہو سکتا ہو یا بمشکل ہو پاتا ہو، یہ بھی رزق کی تنگی کی ایک شکل ہے۔ تنگی کا ایک یہ بھی مطلب ہے۔ اور دوسری رزق کی تنگی کی شکل یہ ہے کہ آمدنی دیکھنے میں تو بہت ہے لیکن برکت نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری آمدنی ہونے کے باوجود آدمی ہر وقت کسی نہ کسی الجھن میں گرفتار رہتا ہے۔ اور آج کل یہ صورت کثرت سے پیش آتی ہے۔ اچھے خاصے لوگ، اچھے خاصے مالدار لوگ، مالدار لوگوں کو جن کی آمدنی بہت زیادہ ہے، لاکھوں میں ہے، ان کو بھی یہ شکوہ کرتے سنا کہ پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے پیسہ، پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ بڑی بڑی آمدنی ہونے کے باوجود آدمی طرح طرح کی الجھنوں میں پھنسا ہوا ہے۔ آمدنی لاکھوں میں ہے لیکن اسے یا اس کے گھر والوں میں سے کسی کو کوئی ایسا مرض، کوئی ایسی بیماری نے آ گھیرا کہ ساری آمدنی یا آمدنی کا بیشتر حصہ اس کے علاج میں، اس کے ٹریٹمنٹ میں، اس کی میڈیسن کے خرچ میں چلا جاتا ہے۔ اور اللہ بچائے اب تو کیسی کیسی خطرناک بیماریاں چل رہی ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کینسر، لیور ڈس آرڈر، کڈنی فیلئر، ہارٹ پرابلم، پیرالائسس، لنگس ڈس آرڈر، نئی نئی بیماریاں، نئے نئے مرض سامنے آ رہے ہیں۔ ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، یہ وہ خطرناک بیماریاں ہیں جن کا پہلے ہم تصور بھی نہیں تھا، ہمارے بزرگ ان کے بارے میں جانتے بھی نہیں تھے۔ کتنی خطرناک بیماریاں ہیں۔ یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ اگر کسی گھر کے کسی فرد کو اگر ان بیماریوں میں سے کوئی بیماری لگ جائے تو ساری کی ساری آمدنی اس پر خرچ ہو جاتی ہے، اس کی بیماری میں خرچ ہو جاتی ہے، اور اس کا گھر اسپتال بن جاتا ہے۔ اللہ بچائے۔ اور اب 2-2.5 سال سے کورونا نے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اس کورونا سے دنیا پریشان ہے، اور اب 2 مہینے سے نئی آفت، نئی مصیبت، اومیکرون کے نام سے نیا وائرس آ گیا۔ تو دوستو، عرض یہ کر رہا تھا کہ آمدنی کا ایک بڑا حصہ ان بیماریوں میں صرف ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس آمدنی ہونے کے باوجود راحت اور سکون اس کو حاصل نہیں ہو پاتا۔ اور اگر بیماریاں نہ ہوں تو ناجائز مقدمات میں پھنس جاتا ہے، کبھی
وکیلوں کی فیس، بڑی بڑی فیس ادا کرنی پڑتی ہے، وکیلوں کی بڑی بڑی فیس ادا کرنا پڑتی ہے۔ تو میرے دوستو یہ بے برکتی نہیں تو اور کیا ہے؟ حالانکہ مال کا اصل فائدہ کیا ہے؟ مال کا اصل فائدہ یہ ہے کہ انسان کو راحت ملتی، انسان کو آرام ملتا، اطمینان اور سکون میسر ہوتا، لیکن بجائے اس کے کہ اس کو سکون حاصل ہو، اطمینان ملے، سکون ملے، چین حاصل ہو، اس کی پریشانیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ بے برکتی نہیں تو اور کیا ہے؟ آمدنی تو ہے مگر برکت والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب برکت دیتے ہیں تو تھوڑی آمدنی انسان کو ایسا سکون، ایسا آرام، ایسی راحت میسر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس کو لاکھوں کروڑوں کمانے والے کو حاصل نہیں ہوتے۔ لیکن اللہ بچائے اگر بے برکتی آ گئی تو لاکھوں اور کروڑوں کی آمدنی ہونے کے باوجود بھی انسان ہر دم پریشان نظر آتا ہے۔ اور بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا خود اپنا مال کی کثرت انسان کے لیے عذاب بن جاتی ہے، اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما يعذبهم بها في الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ اس مال کو ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بنا دیتے ہیں دنیا کے اندر۔ یعنی مال تو ہے لیکن اس مال کے حصول، اس کی سعی میں ایسا الجھ جاتا ہے کہ نہ رات کو سکون حاصل ہے، نہ دن کو چین حاصل ہے، نہ بیوی بچوں کے لیے اس کے پاس وقت ہے، نہ اپنے گھر اور اہل خانہ کے ساتھ وہ بیٹھ پاتا ہے، حتیٰ کہ مال کی کوشش میں ایسا مگن ہے کہ خود رات کو صحیح طرح سے نہیں سو پاتا، نیند نہیں آتی اسے، نیند کی ٹیبلیٹس اور نیند کی گولیاں استعمال کرتا ہے تب جا کر کہیں سو پاتا ہے۔ کیسا مال ہے جس نے بچوں سے دور کر دیا، بیوی سے دور کر دیا، ماں باپ کی معیت اس کو حاصل نہیں ہے، راتوں کی نیند تک اس سے چھین لی۔ یہ مال نہیں، یہ تو عذاب ہے، عذاب۔ تو میرے دوستو ہمیں اللہ سے اپنی روزی میں برکت مانگنی چاہیے، اللہ سے ہم برکت مانگیں کہ اللہ پاک ہمیں برکت والی روزی عطا فرمائے۔ اگر اللہ کی طرف سے روزی میں تنگی نظر آ رہی ہے تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ سے مغفرت چاہنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ میرے بندو اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہے تو میں تمہاری روزی میں اضافہ کر دوں گا، تمہارے رزق کی تنگی ختم کر دوں گا، تمہیں وسعت اور فراوانی کے ساتھ رزق عطا کروں گا، اور تمہیں وہاں سے رزق عطا کروں گا، وہاں سے رزق عطا کروں گا کہ جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ پاک وہاں سے دیں گے جہاں ہمارا گمان نہیں جاتا۔ تو اللہ کا ہم شکر ادا کریں۔ دوسری چیز ہمیں استغفار کرنا ہے، استغفار کی کثرت کریں، کثرت سے استغفار کریں، اللہ سے معافی چاہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ استغفار کے بہت سے فوائد ہیں، اور ایک فائدہ یہ ہے کہ کثرت سے استغفار کرنا یہ رزق کی تنگی کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اس سب کے بعد یہ یقین رکھیں کہ جتنی روزی، جتنا رزق میرے نصیب میں ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، اس سے ایک دانہ کم نہیں ملے گا۔ اللہ میرے بارے میں یہی بہتر سمجھتے ہیں کہ مجھے اتنی ہی روزی ملے۔ اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر صبر اور قناعت کے ساتھ اللہ کا شکر بجا لائیں۔ لیکن میرے دوستو آج ہمارا حال یہ ہے کہ ذرا سی پریشانی کی آن پڑی،
فوراً کہہ دیتے ہیں فلاں شخص نے میری دکان پر جادو کرا دیا، میرا کاروبار بند ہو گیا، میرا کاروبار تباہ ہو گیا، جہاں ہاتھ ڈالتا ہوں سوائے ناکامی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اب بتاؤ، جس کو اللہ نہ دے اسے کون دے گا، اور جس کو اللہ دے گا اس سے کون چھینے گا؟ اگر ہماری روزی جادوگیر کے بس میں ہوتی تو اس دنیا میں اتنے مسلمان ہیں جادوگیر کسی کو کھانے ہی نہیں دیں گے، جادوگیر کسی کو کھانے ہی نہیں دیتے۔ میرے دوستو، رزق کے اندر یہ جو تنگی آئی ہے اس کے بارے میں لکھا ہے، اسے غور سے سنیے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ یا تو یہ ہمارے ماضی کے کسی گناہ کی سزا ہے، یا اللہ کی طرف سے آزمائش اور ابتلا ہے، یا تو یہ ہمارے ماضی کے کسی گناہ کی سزا ہے، یا پھر ہماری آزمائش اور ابتلا ہے۔ اب یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ رزق کی تنگی جو آئی ہے ہمارے ماضی کے گناہ کی سزا ہے یا پھر اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ابتلا ہے؟ یہ کیسے پہچانیں، اسے کیسے سمجھیں؟ تو اسے ایسے سمجھیں کہ غم اور پریشانی میں اگر بندہ گلے شکوے کرنے لگے، واو ویلا مچانا شروع کر دے، اللہ کے در کو چھوڑ بیٹھے، اللہ سے دور ہو جائے، اللہ سے مانگنا چھوڑ دے، تو سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کے کسی گناہ کی سزا ہے جو اس کو رزق کی تنگی کی شکل میں ملی ہے، اللہ کے کسی گناہ کی سزا ہے، یا عذاب ہے، یہ مصیبت ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن اگر پریشانی آئی، تنگی آئی، احوال آئے اور بندہ اللہ کی طرف رجوع ہو گیا، گر گراتا ہے، اس کے در کی طرف دوڑتا ہے، جتنی پریشانی آتی ہے اتنا بلبلاتا ہے، جتنی تنگی آتی ہے اتنا اس کے در کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نماز بالکل نہیں چھوڑتا، اللہ سے یقین اور زیادہ مضبوط کر لیتا ہے، تو سمجھیں کہ یہ اس کی آزمائش ہے، اس کی ابتلا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس پر رحمت ہے، اللہ کی طرف سے اس پر رحمت ہے، رحمت ہے۔ اللہ پاک اس کو دنیا سے کاٹ کر، اللہ پاک اس کو چیزوں سے کاٹ کر اپنی ذات سے جوڑنا چاہتے ہیں، اللہ پاک اس کو خود سے جوڑنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ایسا راز ہے اسے لوگ نہیں سمجھتے، اس راز کو لوگ نہیں سمجھتے، لوگ یہ سمجھتے